تمام محامد ہیں رب ذوالجلال کے لیے، اس دنیائے فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، اور لاکھوں کربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ماہ رمضان کے روزوں کی خوبصورت خوبیاں بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، روزے کی بہت سی خوبیاں اور فائدے ہیں۔ نمبر 1، روزے کی وجہ سے روزے دار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم کر کے ان کا شکر ادا کرے گا۔ نمبر 2، روزے کی برکت سے روزے دار ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ نمبر 3، خواہشات نفسانی کی اصلاح ہو جائے گی اور جذبات میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 4، فقراء اور مساکین پر رحم اور ان کی خدمت کرے گا۔ نمبر 5، فرشتوں کی صفت سے متصف ہوگا جو کہ کھانے پینے اور ہر قسم کی لذتوں سے پاک ہیں اور ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ نمبر 6، صبر کی صفت اور برداشت کی عادت پیدا ہوگی اور مصائب جھیلنے کی مشق ہوگی۔ نمبر 7، دل میں صفائی آ جائے گی جس سے شریعت کی پابندی، اوامر و نواہی پر عمل آسان ہو جائے گا، رذائل خبیثہ کی بے خونی کر کے اخلاق فاضلہ پیدا کرے گا۔ نمبر 8، روزہ رکھنا دنیا میں روزے دار کو گمراہی سے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ نمبر 9، روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نمبر 10، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ نمبر 11، روزے دار کو دنیا اور آخرت میں فرحت حاصل ہوگی، دنیا میں جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور آخرت میں جب کہ روزے دار کو ثواب اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ نمبر 12، روزہ فرشتوں کے سامنے روزے دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ نمبر 13، روزے دار کا جسم بیماریوں سے تندرست رہتا ہے۔ 14، روزہ بلغمی امراض اور رطوبات رضیہ کو جسم سے زائل کرتا ہے۔ نمبر 15، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور گناہوں کی آگ بجھتی ہے۔ نمبر 15، یہ ایک خفیہ عبادت ہے، اس لیے اس میں ریاکاری داخل نہیں ہوتی۔ نمبر 16، بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 17، مباحات کو ترک کرنے کی مشق کر کے حرام و ناجائز چیزیں ترک کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 18، حکم ربانی کی اطاعت پر ہمت بنتی ہے۔ نمبر 19، بھوک پیاس کا عملی تجربہ کر کے غریبوں اور بے کسوں کی امداد اور اعانت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ نمبر 20، غمخواری اور خیرخواہی پر قلوب آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 21، شہوات خواہشات کی بٹی ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، نفسانی قوتوں میں انکسار و اضمحلال پیدا ہو کر نفس پر کنٹرول کرنے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا ہوتی ہے، پرہیزگاری اور عفت و پاکدامنی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد اور مصالح کا ذریعہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔